کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء و رسل کو چنا اور انہیں بہترین اوصاف سے متصف فرمایا، تاکہ لوگ اپنے نبی ہادی و رہنما کو دیکھتے ہوئے اپنے کردار اور اخلاق کو سنوار سکیں۔ انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد صرف دعوت دینا نہیں تھا، بلکہ عملی نمونہ فراہم کرنا بھی تھا۔ جتنے بھی نبی مبعوث کیے گئے، ان کے جتنے بھی اوصاف حسنہ تھے، وہ سارے کے سارے اوصاف جمع کر کے خالق کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھے۔ قرآن مقدس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف اخلاق کا جا بجا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم کے منصب پر فائز کیا۔ لفظ خلق یہ واحد ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت، خصلت، مزاج اور رویے، اور یہ جتنا طبیعت میں راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اتنا ہی آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی جمع اخلاق ہے۔ اردو میں لفظ اخلاق کا استعمال واحد کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جمع کے۔ اخلاق دو طرح کے ہیں، ایک کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں اور ایک کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ عادت، مزاج، خصلت اگر تعلیم ربانی کے مطابق ہے تو اخلاق حسنہ، اور اگر تعلیم ربانی کے برعکس ہے تو یہ اخلاق سیئہ ہے۔ پھر اخلاق حسنہ بھی دو طرح کے ہیں،
ایک وہ اخلاق ہیں جو ظاہری ہیں، دوسرے وہ ہیں جو باطنی۔ ایک وہ اخلاق ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ اخلاق ہیں جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ان کی بے شمار اقسام اور تفصیلات ہیں۔ تو خالق کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا اماں جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمانے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی، کانا خلقہ القرآن، جو قرآن ہے وہ نبی کے اخلاق ہیں، جو نبی کے اخلاق ہیں وہ قرآن ہے۔ یعنی جن عادات، جن اوصاف کو اپنانے کی تعلیم قرآن مقدس میں دی گئی ہے وہ سب نبی میں موجود ہے، اور جن عادات اور اوصاف سے بچنے کی، کنارہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ان تمام اوصاف اور اخلاق سے نبی کنارہ کشت ہے۔ تو قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، کہ یوں کہیے کہ قرآن کی عملی تفسیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جو قرآن مقدس میں بیان فرمایا گیا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معافی کو لازم پکڑیے، نیکی کی تعلیم دیتے رہیے، اور جہالا سے منہ پھیر لیجئے، یہ اخلاق عظیم ہے۔ اور یہ کاملاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو لازمی پکڑنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دینے والے تھے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کرنے والے تھے۔ نیکی کا حکم دینا اور معافی کو لازم پکڑنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلیم اور بردبار تھے۔ ایک یہودی عالم ہیں، طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، زید ابن سانہ ایک یہودی عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھ رکھے تھے، اور جتنے اوصاف میں نے حضور کے پڑھے تھے وہ سارے حضور میں پائے جاتے تھے۔ البتہ ان میں دو وصف ایسے تھے جن کا میں مشاہدہ نہیں کر سکا، کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا وہ آخری نبی کسی بات پر غصہ نہیں کرے گا، انتقام نہیں لے گا، بلکہ غصے والی بات یا عمل کے مقابلے میں حلم کا مظاہرہ کرے گا، اور معافی کو لازم پکڑے گا، کہ اگر کوئی زیادتی بھی کرے گا تو اس سے انتقام نہیں لے گا، معاف کرے گا۔ کہتے ہیں میں یہ دو وصف نبی کی ذات میں دیکھنا چاہتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجوریں ادھار لی،
میں نے ان کو ادھار دے دی۔ اب جو وقت طے ہوا تھا کہ فلاں وقت یا فلاں تاریخ کو میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا، اس طے شدہ وقت سے کچھ دن پہلے میں حضور علیہ السلام کے پاس چلا۔ حضور ایسے ہی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کر بڑے سخت لہجے میں ان سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا کہ جو ادھار کھجوریں لی تھی واپس کرو، تم بڑے بد عہد ثابت ہوئے ہو، بڑے وعدہ خلاف ہو، قرض لے لیتے ہو واپس نہیں کرتے۔ کہتا ہے کہ میں نے یہاں تک طعنہ دیا، کیا تمہارے خاندان کی یہی روایت ہے کہ لوگوں سے ادھار لو اور انہیں ذلیل کرو؟ کہتے جب اتنے سخت لہجے میں ماتھے پر بل ڈال کر میں نے حضور سے اپنے دیے ہوئے قرض کا مطالبہ کیا، ادھار کا مطالبہ کیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آئے، تلوار نکال میرے سر پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے دشمن خدا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کس سے بات کر رہے، کیسے کر رہے؟ جب حضرت عمر نے مجھے للکارا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے عمر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم کہتے اے اللہ کے رسول اس کا قرض واپس کرو، اور اسے کہتے بھائی نرمی سے مطالبہ کرو۔ تم اس آدمی کے سر پہ کھڑے ہو گئے جس کا میں نے قرض دینا ہے۔ حضرت عمر بڑے شرمندہ ہوئے، پھر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیں میں اس کا قرض لوٹا دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تم اس کا قرض لوٹا دو اور اسے 20 سا زیادہ دینا، اسے 20 سا زیادہ دینا، کیونکہ اس نے مجھے قرض دیا اور مہلت بھی دی، حالانکہ وقت سے پہلے مانگنے آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا غصہ دلانے کی کوشش کی اور نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور قرض بھی واپس کیا اور زیادہ بھی لوٹایا، مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے یہاں حلم ان کے غصے پر غالب ہے۔ یہ نبی کے اخلاق کہ وہ جو بد زبانی کرتا ہے، وہ جو غصہ دلانے والی بات کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول حلم، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور چادر کو کھینچا زور سے، حتیٰ کہ حضور کی گردن میں نشان پڑ گیا اور حضور دیوار کے ساتھ گرنے والے تھے، یعنی اس شدت سے اس نے ایسے جھٹکا دیا اور کہنے لگا وہ بدو، وہ دیہاتی، کہ اللہ کے رسول میرے یہ 2 اونٹ ہیں، ان کو غلے سے بھر دو، اس مال میں سے جو تمہارا نہیں، تمہارے باپ دادا کا نہیں، اللہ کا ہے اور ہمارے لیے ہے، سب کے لیے ہے، مجھے وہ مال چاہیے۔ بڑے سخت لہجے میں، بدو تھا، دیہاتی تھا، نئی تمیز تھی بولنے کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں مال دوں گا، واقعی وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اور واقعی وہ سب کے لیے ہے، بیت المال میں جو جمع ہے، لیکن وہ تو اللہ کا ہے، وہ تو تمہیں دوں گا، جو تم نے میرے ساتھ رویہ اور سلوک برتا ہے یہ تو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا تو میں حساب لوں گا، جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا حساب میں لوں گا، اور جو مال تجھے چاہیے وہ اللہ کا ہے، وہ تجھے دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں حساب دوں گا۔ حضور مسکراتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ یہ چھیڑ کرتے جا رہے تھے، میں تو حساب لوں گا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں دوں گا۔
یوں مسکراتے ہوئے حضور ایک صحابی کے پاس پہنچے اور اسے فرمایا بیت المال میں سے اس کے دونوں اونٹوں پر غلہ لاد دو، ایک پہ کھجوریں لاد دو، ایک پہ جو لاد کے اسے رخصت کرو۔ اب اس قدر سختی کے ساتھ پیش آنے والے آدمی سے بھی حضور اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں۔ اسے تھپڑ نہیں جڑ دیا، اسے غصہ نہیں ہوئے، اس کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ یہ ہے خذ العفو وامر بالعرف، کہ معافی کو لازم پکڑا۔ کسی صورت بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلم پر اپنے غصے کو غالب نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ وہ مکی لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی حدیں پار کی، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر تکلیف پہنچائی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اصحاب کو اذیتیں دی، جنہوں نے مکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان رکھنے والوں کی زندگی تنگ کر دی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہوتے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور کے جسم اطہر پر ڈال دیتے، نبی علیہ السلام گزر رہے ہوتے، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی، نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا گیا، نبی علیہ السلام کے جانشار ابو بکر کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے ظلم و ستم توڑنے والے وہ مکی لوگ ہیں کہ جو حضور کے قتل کے در پہ ہیں، تلواریں لے کر نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے کلا کما کر دیں گے، قصہ ختم کر دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر ہجرت فرماتے ہیں، اور جب ہجرت فرما رہے ہیں نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مکہ، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، مجبور ہو کے جا رہا ہوں۔ اس قدر ظلم کیے، اس قدر ستایا کہ خاتم الانبیاء اپنے وطن سے ہجرت فرما رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور پھر جب حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، تو آپ علیہ السلام کے سامنے ہیں وہ چہرے جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی تھی، سامنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، سامنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے عداوت، مخالفت، دشمنی کی حدیں پار کر دی تھیں، اور آپ علیہ السلام فاتح ہونے کے باوجود، ان پر غالب ہونے کے باوجود اونٹنی پر سوار ہیں اور یوں سر جھکا ہوا ہے۔ عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اکڑ کر نہیں بیٹھے، سر جھکایا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس قدر جھکے ہوئے تھے، آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی۔ یہ عاجزی کا عالم تھا، اور دشمن سامنے ہیں، چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، ایک ایک کو پکڑ کے گردن مار سکتے تھے، عبرت کا نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن آپ کی معافی کا عالم کیا ہے کہ وہ جنہوں نے دشمنی کی حدیں پار کر دی، مدینہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا، کبھی بدر کا معرکہ سجایا، کبھی احد کا معرکہ سجایا، کبھی احزاب کا معرکہ سجایا، اس کے باوجود خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ آج میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، آج کسی سے مواخذہ نہیں ہوگا، آج کسی کو پکڑا نہیں جائے گا۔ کئی ایسے تھے
جو بھاگ گئے حضور علیہ السلام سے امان طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ آج میں نے سب کو معاف کیا ہے، آج میں نے عتبہ کو معاف کیا ہے، انہوں نے میری بیٹیوں کے بارے میں غلط فیصلے کیے تھے، شیبہ کو معاف کیا، نہیں وہ جو بڑے بڑے مخالفین تھے ان کو بھی معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا فاتح، ہے کوئی ایسا معاف کرنے والا کہ انتقام پر قدرت ہے، آج بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لیا جائے؟ یہاں تو ہر کمزور غالب کو معاف کرتا ہے، غالب مغلوب کو معاف نہیں کرتا۔ بدلے کی طاقت اور قوت ہو تو معاف کرنا اصل معافی ہے۔ ایک آدمی ہے، مظلوم ہے، غریب ہے، اسے کسی طاقتور نے اس پر ظلم کیا، اسے کہے معاف کر دے، اس کے پاس معافی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ معاف ہی کرے گا اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہے اگر میں نے بدلہ لیا تو اس سے بڑھ کر ظلم ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے ہیں، آج فاتح بن کر آئے ہیں اور پھر فرماتے ہیں میں معاف کر رہا ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو لازم پکڑا۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ خلق عظیم ہے۔ طائف والوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ حضور انہیں دعوت دینے گئے ہیں، ان کے بھلے کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے ہیں، ان کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ طائف والو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں، قبول کر لو، خیر ہوگی، فائدے میں رہو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نوجوانوں کو، اوباشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا، وہ نبی کو پتھر مارتے ہیں، نبی پر جملے کستے ہیں، نبی کے بارے میں باتیں کرتے جا رہے ہیں اور شہر سے، بستی سے باہر نکال رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بستی میں کوئی مجنون آ جائے، دیوانہ آ جائے، بچے اسے چھیڑتے ہیں، وہ تنگ ہوتا ہے اور پھر بچے اسے مارتے بھی ہیں، جملے بھی کستے ہیں۔ اس پر کیا بیتتی ہوگی، اگرچہ یہ پاگل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں تو نبی مکرم ہیں، وہاں تو امام الانبیاء ہیں، وہاں تو خیر البشر ہیں، وہاں تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب انہیں پتھر لگے، خون نکل رہا ہے، پتھر لگے، لہو بہتے ہوئے جوتے تک پہنچا، جوتا پیروں کے ساتھ چپک گیا۔ یہ عالم ہے نبی علیہ السلام پر تکلیف کا، اذیت کا، مشکل کا، یہاں تک کہ رب کو بھی جلال آیا، فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ جا کر میرے نبی سے پوچھو اگر تمہیں انہوں نے تکلیف دی ہے تو میں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اجازت ہو تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دے گا۔ انہوں نے خاتم الانبیاء کو تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، اللہ کے رسول آپ کی اجازت کی دیر ہے۔ آج رب نے مجھے بھیجا ہے کہ طائف والوں کو نبی کی اجازت کے ساتھ عبرت کا نشان بنا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، یہ طائف والے جانتے نہیں ہیں، یہ لا علم ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی، انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ جبرائیل تم بھی معاف کر دو، رب بھی معاف کر دے گا۔ یہ عالم ہے نبی علیہ السلام کی معافی کا کہ جب رب کائنات نے ساری قدرت نبی کے سامنے رکھ دی ہے، نبی فیصلہ فرما دیں، جو فیصلہ فرمائیں گے طائف والوں کے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، معافی کو پسند کرتا ہوں۔ یہ لا علم ہے، نا سمجھ ہیں۔ ایسی معافی کسی اور میں ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر
آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ خلق عظیم اس اخلاق کو کہتے ہیں، اس کردار کو کہتے ہیں، اس عادت کو کہتے ہیں کہ جہاں انتہا کے ظلم پر بھی احسان ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں صفات کے اعتبار سے اخلاق بھی تین طرح کے ہیں: اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا، اتنی ہی زیادتی کرنا، یہ اخلاق حسنہ ہے، یعنی پورا بدلہ لینا۔ اور اخلاق کریمہ کیا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اسے معاف کر دیں، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ زیادتی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو معاف بھی کر دینا اور اوپر اس کے احسان کر دینا، نیکی بھی کر دینا۔ طائف والوں نے ظلم کیا، آپ علیہ السلام اس ظلم کے بدلے اگر ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما لیتے تو بھی اخلاق حسنہ تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے ظلم کو معاف کر کے آ جاتے، یہ اخلاق کریمہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہ بدلہ لیا، نہ صرف معاف کیا، بلکہ معاف کر کے انہیں دعا بھی دی، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، نہ سمجھ ہیں، ان کی ہدایت کی دعا فرما کے آ رہے ہیں۔ یہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ خذ العفو، معافی کو لازم پکڑنا، وأمر بالعرف، نیکی کی تعلیم دینا، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کرنا۔ یہ اخلاق کا صرف ایک پہلو ہے، معافی، کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کا نمایاں وصف معاف کرنا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق پر انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔